الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. محترم سامعین، ربیع الاول کا یہ مہینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. اللہ پاک کے انعامات میں سے اور احسانات میں سے بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی غلامی کا شرف بخشا. جس زمانے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ زمانہ بڑا عجیب تھا. ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، فساد ہی فساد، تاریکی ہی تاریکی، ظلم ہی ظلم. اس دور کی بہترین نقشہ کشی رب تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ہر طرف فساد تھا، بر میں بھی فساد، باہر میں بھی فساد، خشکی میں بھی فساد، تری میں بھی فساد، دیہاتوں میں بھی فساد اور شہروں میں بھی فساد، عوام میں بھی فساد، خواص میں بھی فساد، رعایا میں بھی فساد، بادشاہوں میں بھی فساد، مردوں میں بھی فساد، عورتوں میں بھی فساد. زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد تھا. عقائد میں فساد، نظریات میں فساد، اعمال میں فساد، اخلاق میں فساد، معیشت میں، معاشرت میں، حکومت میں، ہر جگہ فساد ہی فساد تھا. اللہ پاک نے دوسری جگہ یوں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ پاک نے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک جگہ آگ جل رہی ہو اور کچھ پتنگے، کچھ پروانے، کچھ کیڑے مکوڑے اس آگ میں گر رہے ہوں اور ان کو کوئی ہٹاتا ہو اور وہ اس آگ میں گرنے سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہے. تم آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا رہے ہو اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، تمہیں کمر سے پکڑ کر چھلانگ لگانے سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ. تو یہ دور تھا اور یہ حال تھا اس وقت کا کہ ساری کی ساری انسانیت
خودکشی کا ارادہ کر چکی تھی۔ جیسا کہ عرض کر چکا کہ کسی ایک ملک اور کسی ایک خطے میں نہیں، ساری دنیا کے یہی حالات تھے۔ روم والوں کا یہی حال، ایران والوں کا یہی حال، چین والوں کا یہی حال، یونان والوں کا یہی حال، ہند والوں کا یہی حال، اور خود عرب جو تھے ان کے ہاں بھی شاید ہی کوئی ایسی معاشرتی اور اخلاقی برائی ہو جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ بدکاری کا اور زنا کا یہ حال تھا کہ گھروں کے سامنے، گھروں پر مخصوص قسم کے جھنڈے لگے ہوتے تھے، اور ان جھنڈوں کا لگنا اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ جو چاہے آ کر اپنی جنسی پیاس بجھا سکتا ہے۔ ایک ایک عورت سے کئی مردوں کا تعلق ہوتا، اور جب اس عورت سے بچہ پیدا ہوتا تو بعض اوقات قیافہ شناس یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، تو وہ بغیر کسی شرم اور بغیر کسی حیا کے اسے اختیار کر لیتا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ عورت کسی کی طرف خود اشارہ کر دیتی کہ یہ بچہ فلاں سردار کا ہے، تو وہ اسے اپنا لیتا تھا۔ شراب کا یہ حال، شراب نوشی کا یہ حال کہ جب بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا تو اس کو شہد اور کھجور کی گٹی دینے کی بجائے شراب کی گٹی دی جاتی، اور تصور یہ تھا کہ جب اس بچے کو شراب کی گٹی دی جائے گی تو وہ بچہ بہادر ہوگا۔ یہ وہ ماحول تھا جس ماحول میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ اس ماحول کو درست کرنے کے لیے انسانوں کا تزکیہ اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے تشریف لائے۔ آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، آپ کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، اور کسی ایک شہر اور علاقے کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کو بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مکہ والوں کو بدلنے کے لیے تشریف لائے، یا مدینہ والوں کو بدلنے کے لیے، یا طائف والوں کو بدلنے کے لیے، بلکہ سارے عالم کو بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ شروع میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دینا شروع کی، اور سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے دعوت کو پیش کیا، اور انہوں نے بلا چون و چراں اس پر دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئیں۔ پھر ایمان قبول کیا آپ کے مخلص اور رازداں دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ایمان قبول کیا آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بطور غلام آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور پھر ایمان قبول کیا 9 سال کے بچے جن کی خدمت اور کفالت آپ نے اپنے ذمے لی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ وہ قریبی لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس دعوت کو اپنے
قریبی رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، اس پیغام کو قریبی رشتہ داروں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قریش کے سامنے پیش کیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس پیغام کو قریش کے سامنے رکھا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، کیا تم لوگوں نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ سب نے بیک زبان کہا، متفقہ طور پر کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صدیق اور امین ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں، ہم اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک اور بات کہوں تو وہ بھی مان لو۔ انہوں نے کہا، کہو کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اب زبانیں اٹھیں اور کہنے لگے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، ہلاک ہو جائے، معاذ اللہ ہلاک ہو جائے محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو دعوت کا آغاز اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قریبی رشتہ داروں تک پہنچایا، قریش تک پہنچایا، اور پھر اس دعوت کو عام کیا، اور 13 سال مکہ کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں جو 13 سال دعوت دی، اور یہ 13 سالہ مکی زندگی یہ مسلمانوں کے لیے مشرکوں کی طرف سے ظلم و ستم سے عبارت تھی۔ جس طرح وہ ظلم صحابہ کرام پر اور مسلمانوں پر ڈھاتے تھے، آج اگر اس کا تصور کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو زرہ لوہے کی پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا گیا، کسی کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور کسی کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی، اور کسی کو برچھی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ اور جب مسلمان ظلم سہتے تو انسانی اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے ان کے دل میں بھی خیال آتا اور یہ خواہش ہوتی کہ یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمیں بھی انہیں مارنا چاہیے، زیادہ نہیں ہو سکتا، کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر 2 مار دیتے ہیں تو ہم 1 مار لیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی، فاعفو واصفحو، معاف کرو، درگزر کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں تو انتقام ان کی فطرت میں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ کہ فاعفو واصفحو، معاف کرو اور درگزر کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس کی مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ کہ مکہ سے چونکہ ایمان کی دعوت کا آغاز ہوا اور دعوت کے لیے پرامن ماحول کی ضرورت ہے، جنگ کے ماحول میں اور نفرت کے ماحول میں اور آپس کی دشمنی کے ماحول میں دعوت نہیں دی جا سکتی۔ آپ
اگر مسلمان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا جواب دیتے اور اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو پھر دعوت نہیں دی جا سکتی تھی. اس لیے کہ اگر آپ کسی پر ہاتھ اٹھا دیں اور اس کے اینٹ کے جواب میں اسے پتھر مار دیں اور پھر اسے کہیں کہ آؤ مسجد کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کلمے کی طرف، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ مظلومیت اور استقامت یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن کر دیا جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ظلم سہتے ہیں، مسلمان زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں اور ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے اور ان کو دھوپ میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ احد 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 کہتے ہیں اور اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو کوئی بات تو ہے، کوئی وجہ تو ہے. تو یہ وہ چیز تھی، یہ استقامت اور یہ مظلومیت کہ ان مکہ کے ان مشرکوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی. آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں بعض سننے میں جیسے آتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن کریم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ان میں بعض اہل مغرب ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور ان کے مذہب اور ان کی شریعت کو ہدف بنایا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن جب وہ مطالعہ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تربیت کے لیے امن ضروری تھا اور دعوت کے لیے امن ضروری تھا. ماحول ایسا بنایا جائے جو محبت کا ہو، دوستی کے ماحول میں دعوت دی جا سکتی ہے، محبت کے ماحول میں دعوت دی جا سکتی ہے اور امن کے ماحول میں دعوت دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، لیکن جب 2 سال بعد مکہ فتح ہوا تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ جب صلح ہوئی تو پھر پرامن ماحول بنا، دعوت کا ماحول بنا اور آنا جانا ہوا، اور پھر کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں خالد بن ولید جیسے اور ابو سفیان جیسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو پہلی حکمت جو بتائی گئی ہاتھ نہ اٹھانے کی وہ یہ تھی کہ ایمان کی دعوت کا آغاز مکہ سے ہوا، اور اس کے لیے پرامن ماحول کی ضرورت ہے، اور پرامن ماحول کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا فاعفو واصفحوا، ظلم برداشت کرتے رہو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور بعض مفسرین نے ایک دوسری حکمت بھی بیان فرمائی، وہ یہ کہ مکہ میں مسلمان تربیت کے مرحلہ سے گزر رہے تھے، ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اکا دکا کوئی تھا جو ایمان قبول کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ گزر جاتا دعوت دیتے ہوئے، لیکن کوئی ایمان قبول کرنے کے لیے اور کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو ایمان قبول کرتے تھے ان کی تربیت کی ضرورت تھی، نظریاتی تربیت، فکری تربیت، عملی تربیت اور اخلاقی تربیت یہ ضروری تھی، اور ان کے دل سے کفر کی،
شرک کی نجاست کو نکالنا یہ ضروری تھا. تو بہت سے، اس لیے کہ ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بدکاری سے نکل کے آئے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو طوائفوں اور رنڈیوں سے اٹھ کر آئے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو میخانوں سے اٹھ کر آئے تھے. تو ان کی تربیت کی ضرورت تھی، ان کو ان کے دلوں میں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال ڈالنا ضروری تھے، اور ان کا تزکیہ ضروری تھا. تو ان کی تربیت کی گئی، خوب تربیت کی گئی، خوب ٹریننگ دی گئی، اور خوب تزکیہ کیا گیا، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے کہ شراب سے نفرت ان کے اندر پیدا ہو گئی، شرک سے نفرت، اور بت پرستی سے نفرت، پتھروں سے نفرت، شراب سے نفرت، اور زنا سے نفرت. اور اللہ پاک نے ایسا بدل دیا، اور قرآن نے ایسا بدل دیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ایسا بدل دیا کہ ایک صحابی جا رہے ہیں، وہی عورت نہ جانے کب سے تعلق ہوگا وہ دعوت دے رہی ہے کہ آؤ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، ایمان قبول کر چکا ہوں، اب نہیں آؤں گا. تو ایسے بدل گئے. تو وہ تربیت کا مرحلہ تھا، لیکن جذبات مچلتے تھے کہ یہ ناحق ستاتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی انہیں مارنا چاہیے. تو اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں میرے بھائیوں، تھپڑ کے مقابلے میں تھپڑ مارنا یہ آسان ہے، لیکن تھپڑ کو برداشت کرنا اور معاف کر دینا اور درگزر کرنا یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور جان لیجئے کسی بھی جماعت میں جب تک یہ ڈسپلن نہ ہو کہ وہ امیر کی، اپنے لیڈر کی اور اپنے قائد کی مکمل طور پر اطاعت نہ کرے، تو ایسی جماعت کبھی کسی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ نظم اور جذبات پر کنٹرول کہ امیر کہے کہ تھپڑ کھاتے رہو اور اپنے چہرے کو لہو لہان کرتے رہو، لیکن زبان نہیں کھولنی، ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ تربیت کا سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات جذباتی تقریریں اور جذباتی نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو امیر کا ان پر مکمل کنٹرول نہیں ہوتا، امیر کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور انہیں لیڈر اور قائد کہتا ہے کہ بھائی پتھر نہیں مارنے اور عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کی گاڑی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور کسی کی گاڑی کو جلانا نہیں ہے، اور کسی کی گاڑی کو کسی پر گولی نہیں چلانی. امیر کہتا رہتا ہے، لیکن جب جوش کی فضا پیدا ہوتی ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ لیڈر کی باتیں، وہ قائد کی باتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر اور اس جماعت کے کارکنوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، اور ان کے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں اپنے آقا کی سیرت پر، اور قربان جاؤں اپنے آقا کی تربیت پر، میں قربان جاؤں، ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہماری نسلوں کی نسلیں قربان، ہماری عزت و آبرو قربان، کہ میرے آقا نے جو افراد تیار کیے وہ ایسے افراد تھے کہ اطاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مار کھاتے رہو، تھپڑ کھاتے رہو، ظلم سہتے رہو، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا، درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے ایسا ہی کر کے دکھایا. تو یہ تربیت تھی، یہ دعوت کا اثر تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی
اس کے اثرات تھے، اور آپ کی جو دعوت تھی وہ انتہائی سادہ تھی، حکمت اور موعظہ حسنہ پر مبنی تھی۔ میرے آقا کی جو دعوت تھی وہ اس میں نہ برتری کا پہلو تھا اور نہ اپنے آپ کو غالب کرنے کا اور مخاطب کو مغلوب کرنا مقصد تھا، بلکہ دعوت کا مقصد دل کو مطمئن کرنا تھا، مخاطب کے دل کو مطمئن کرنا اور اس کے دل کو بدلنا تھا، اور اس کی زاویہ فکر کو اور زاویہ نگاہ کو بدلنا مقصد تھا۔ سمجھانے کا کیسا انداز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بے شمار واقعات ہیں، دو واقعے ذکر کرتا ہوں۔ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کچھ دیر بعد اسے پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ اٹھا، تھوڑی دور جا کر ایک طرف بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اٹھے اسے پکڑنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ جب وہ فارغ ہوا تو اب بلایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے اور یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھایا کہ اس کے دل میں بات اتر گئی، اور اس نے وعدہ کیا یا رسول اللہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، اور یہ بھی کہا کہ آپ سے بہتر سمجھانے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا اتأذن لی فی الزنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اور حدیث میں آتا ہے فصاح الناس بہ، لوگ چیخ اٹھے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ بڑا گستاخ ہے، بدتمیز ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ فقربوہ، اس کو میرے قریب کر دو۔ چنانچہ وہ آپ کے قریب ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ امک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ وہ کہنے لگا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹی کا اور بہن کا اور خالہ کا اور پھوپھی کا حوالہ دیا، جتنے قابل احترام رشتے تھے ان کا ذکر کیا اور ان کا حوالہ دیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ اور تمہاری خالہ کے ساتھ اور تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک الناس لا یحبون، جیسے تم برداشت نہیں کرتے دوسرے بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کا کوئی ارتکاب کرے۔ تو بات سمجھا دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ کہنے لگا کہ حضور کے ہاتھ رکھنے کے بعد مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جس گناہ سے نفرت ہوئی وہ یہی زنا تھا۔ تو حکمت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، ذلیل نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، بلکہ حکمت کے ساتھ سمجھایا۔ آج ہمارے ہاں تربیت جب کی جاتی ہے تو لٹھ مارا جاتا ہے تربیت کے انداز میں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک داعی کے لیے، ایک واعظ کے لیے، ایک لیڈر کے لیے اور ایک قائد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے مختلف پہلو ہیں کہ دعوت دی جائے تو کس انداز سے دی جائے، کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے
تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک ایک چیز نمایاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے پہلے خود عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو بات کہے خود عمل کرے، پہلے خود عمل کرے۔ ایک واعظ کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، آپ ایمان کے حوالے سے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المؤمنین انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور نماز کے حوالے سے نماز کی بات آئی اور نماز کی آپ نے دعوت دی، تہجد کی طرف لوگوں کو بلایا، تہجد کی طرف دعوت دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا جو معمول تھا وہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا حال یہ تھا کہ رات بھر کھڑے رہتے عبادت کے لیے، یہاں تک کہ پاؤں پر ورم آ جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیڈروں کے لیے نمونہ ہے یہ باتیں، اور یہ سیرت کے یہ نمونے ہیں کہ وہ ان سے نمونہ پکڑیں اور اس انداز سے تربیت کریں۔ آپ دیکھیں خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی ہے، سخت مرحلہ ہے اور فقر و فاقہ ہے اور سخت سردی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک ہیں۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے صحابہ اکرام میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے کمر سیدھی کرنے کے لیے پتھر پیٹ پر باندھا ہوا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ اکرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول فقر و فاقہ کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے صورت یہاں تک پہنچ گئی کہ کمر سیدھا کرنے کے لیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت سمجھو کہ محمد وہ قائد ہے کہ جو مقتدی کو بھوکا رکھتا ہے اور خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے تو محمد نے بھوک کی وجہ سے اپنی کمر سیدھا کرنے کے لیے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو جو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک داعی کے لیے، ایک واعظ کے لیے اور ایک قائد کے لیے، ایک لیڈر کے لیے اور والدین کے لیے یہ نمونہ ہے آپ کی سیرت کے یہ پہلو کہ اپنے ماتحتوں کی تربیت کس انداز سے کی جائے، طریقہ کیا اختیار کیا جائے، اور تربیت کو ہر وقت پیش نظر رکھا جائے۔ نظریاتی تربیت بھی ہو، فکری تربیت بھی ہو، عملی تربیت بھی ہو اور اخلاقی تربیت بھی ہو، اعمال بھی اچھے کرنے کی کوشش کی جائے، اعلیٰ اعمال ہوں، اعلیٰ اخلاق ہوں، اور عقائد کے اعتبار سے بھی اچھی تربیت کی جائے۔ آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی تلخ حالات کا ہمیں سامنا ہے۔ آپ گھروں کو دیکھ لیں، گھروں کے حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ والدین اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسوہ حسنہ سے ہٹ کر، حکمت اور موعظہ حسنہ سے ہٹ کر ایسے لٹ مار دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا جائے۔ اور یوں ہی اگر کسی ادارے میں ماتحت لوگ اگر ان میں تربیت کا فقدان ہے تو اس کا جو سربراہ ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ تربیت کی طرف توجہ دے۔ یوں ہی لیڈر اپنی عوام کی طرف توجہ دے، ان کی تربیت کی طرف توجہ دے، نظریاتی تربیت بھی ہو، عملی تربیت بھی ہو، فکری تربیت بھی ہو، اخلاقی تربیت بھی ہو۔ آپ اندازہ کریں، اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اگر تربیت نہ ہو، اگر سارے کے سارے لوگ چور ہوں، ڈاکو ہوں، زانی ہوں، بدکار ہوں اور راشی ہوں، سود خور ہوں، خائن ہوں، دھوکے اور فراڈ کرنے والے ہوں، تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ اور آج میرے بھائیوں، ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم یہ چیزیں، اس کے اثرات اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے ان سیرت کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر
ان کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس ماحول میں جب کہ ہر طرف فساد ہی فساد تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، ظلم ہی ظلم تھا، اس ماحول میں صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، ایک لیڈر کو عوام کی فکر کرنی چاہیے، اور ایک حاکم کو اپنی رعایا کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com